ورتل القرآن ترتيلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، ہمارا آج کا سبق ہے دانتوں کے نام اور نقشہ۔ یہ ہمارا سٹیپ 2 آسان قاعدہ تجوید کا پہلا لیسن شمار کیجئے۔ یہاں ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے کہ جن جن جگہوں سے کوئی بھی حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہا جاتا ہے۔ پھر تعریف دیکھ لیجئے۔ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، جیسے حلق، زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم یعنی ناک کا بانسا، یہ ناک کی جو اوپر کچی ہڈی ہے، ناک کا بانسا۔ یہ 17 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے دانتوں کو دیکھ لیجئے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 32 دانت ہیں، جن میں 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں ہیں۔ 12 دانتوں کے نام یہ ہیں۔ سب سے پہلے ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی، یہ سامنے والے جو 2 دانت اوپر والے نظر آ رہے ہیں یہ ثنایا ہیں۔ اب اوپر والے ثنایا علیہ ہوئے اور نیچے والے ثنایا سفلی ہوئے۔ اس کے بعد ساتھ والا ایک دانت دائیں، ایک بائیں، اور اسی طریقے سے ان کے مخالف ایک ثنایا سفلی کے ساتھ دائیں والا اور بائیں والا، یہ دانت 4 ہیں اور یہ ربائی کہلاتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ ہی نوک دار دانت، دائیں والا بھی، بائیں والا بھی، نیچے والا بھی، اور نیچے دائیں اور بائیں دونوں طرف، یہ نوک دار دانت کا نام ہے انیاب، یہ بھی 4 ہیں۔ تو دانت یہیں تک ہیں، ثنایا علیہ اوپر والے 2، ثنایا سفلی نیچے والے 2، ثنایا علیہ کے ساتھ والا ربائی اور پھر ساتھ والا نوک دار انیاب، یہاں تک کل ملا کر 12 دانت ہیں۔ اب ان کے ساتھ باقی 20 داڑیں ہیں۔ داڑوں کے نام یوں ہیں، سب سے پہلی داڑ ضاحک، پھر طاحن 3 داڑیں، دوسری، تیسری اور چوتھی، یہ تینوں داڑوں کے نام طاحن ہیں، اور یہ 12 ہوئے کل۔ 3 اوپر دائیں اوپر بائیں 6، اسی طریقے سے 3 نیچے دائیں نیچے بائیں کی، کل ہوئی 12۔ اس کے بعد آخری داڑ، اس کا نام ہے ناجز، یہ ایک اوپر دائیں اور بائیں ایک، اسی طریقے سے نیچے بھی ایک دائیں ایک بائیں، تو یہ کل 4 ناجز آخری داڑ۔ اور ویورز یہ بات یاد رکھیے کہ نیچے کے جو سامنے والے 2 ہیں جن کو ثنایا سفلی کہا جاتا ہے، صرف وہی مخارج میں استعمال ہوتے ہیں۔ نیچے والے دانتوں میں سے ثنایا سفلی کے سوا کوئی دانت حروف کی ادائیگی میں معاونت نہیں کرتا۔ اب یہاں مزید آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، دانتوں کا مکمل نقشہ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے سامنے والے بڑے دانت، ان کا نام ہے ثنایا علیہ، اوپر والے ثنایا علیہ، نیچے والے ثنایا سفلی۔ بالکل ساتھ والے دائیں بائیں والے ربائی کہلاتے ہیں، اور ان کے ساتھ تیسرا دانت جو نوک دار ہے دائیں بائیں والا، یہ انیاب کہلاتا ہے۔ تو صرف 3 نام آپ کو یاد کرنے ہیں، ثنایا، ربائی، انیاب، ان 3 ناموں میں 12 دانت مکمل ہو جائیں گے۔ آگے سب سے پہلی داڑ ضاحک یعنی ہنسنے والا، اس کے بعد دوسری، تیسری اور چوتھی تینوں داڑوں کا نام ہے طاحن یعنی پیسنے والا، اور 5ویں داڑ سب سے آخری ناجز یعنی پکڑنے والا۔ تو 5 داڑیں ہیں دائیں طرف، 5 داڑیں ہیں بائیں طرف، اسی طریقے سے نیچے بھی 5 دائیں 5 بائیں، تو کل 20 داڑیں ہیں جبکہ 12 دانت ہیں، تو یوں یہ کل ہوئے 32۔ اچھا ویورز، مخارج شروع کرنے سے پہلے جہاں دانتوں کے نام ہم نے یاد کیے وہاں کچھ اور باتیں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ کے سامنے دانتوں کے علاوہ زبان نظر آ رہی ہے، یہ منہ کے اندر کا حصہ ہے، یہ سامنے، اس کو ہم زبان کی نوک کہیں گے، اس سے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں جب یہ دانتوں کو لگتی ہے۔ اس کو ہم زبان کی جڑ کہیں گے، اس سے بھی حرف ادا ہوگا۔
اس کو ہم زبان کا کنارہ کہیں گے اور اس کو زبان کی کروٹ. یہ جو جگہ ہے اس کو زبان کا وسط کہیں گے یعنی درمیان. اور یہ اوپر کا حصہ اس کو ہم تالو کہیں گے، اوپر کا تالو. اور یہ آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے اس کو ہم کوا کہیں گے. اس تصویر میں دیکھیے آپ کو مزید چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. دانتوں کے نام تو آپ نے یاد کر ہی لیے. زبان دیکھیے، نوک لسان، اس کو راس لسان بھی کہتے ہیں. زبان کی نوک یہ زبان کی جڑ ہے، اقصائے لسان. یہ حافہ لسان، طرف لسان، اس کو مختصراً آپ زبان کا کنارہ کہہ دیں، زبان کی کروٹ کہہ دیں. یہ زبان کا وسط ہے، زبان کا یعنی درمیانی حصہ. اور داڑھوں کو ادراس بھی کہا جاتا ہے. اور نیچے آ جائیں، ثنایا اولیہ اور نیچے والے دو ثنایا سفلا یہاں بالکل واضح ہیں. مزید ساتھ میں حلق بنا ہوا ہے. حلق کا سب سے اوپر منہ کی جانب والا حصہ ادنائے حلق، درمیان والا وسط حلق، اور سینے کی جانب والا اقصائے حلق. اور ساتھ میں بالکل جو ہونٹ بنے ہیں ان کو شفتین کہتے ہیں. شفا ایک ہونٹ کو کہتے ہیں اور شفتین دو ہونٹوں کو. یہ ساری تصویریں اس لیے بنی ہیں کہ دانت، داڑیں، زبان، حلق، ہونٹ، ان سب سے حروف کی ادائیگی ہوگی. یہ سب مخارج ہیں یعنی حروف کے نکلنے کی جگہ یا حروف کی ادائیگی ہونے کی جگہ کہا جاتا ہے، اس لیے ان کو مخارج کہا جاتا ہے. تو آج ہم نے اپنی ویڈیو میں ویورز اس لیے ان ساری چیزوں کو پڑھا کہ آگے چل کے یہی اصطلاحات استعمال ہوں گی. یوں کہا جائے گا کہ ثنایا اولیہ کے سروں کے ساتھ جب زبان کی نوک لگے گی تو یہ حرف ادا ہوگا. ثنایا اولیہ کی جڑ سے یا مسوڑوں سے جب زبان کی نوک لگے گی تو یہ والا حرف ادا ہوگا. جب دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے تو یہ والا حرف ادا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. سو ویورز، یہ چند اصطلاحات تھیں کہ جنہوں نے تجوید کے اسباق کے اندر بار بار استعمال ہونا ہے، اس لیے ان کو پہلے پڑھا گیا. ان کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.